کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ مکفل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے، اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، مرغن غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے؟ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی، میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے بانکپن پہ ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دہاڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی، بند توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، نہ کوئی راس ہے نہ کوئی کاروبار ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں۔ تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیا۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ مالک وہ ہے، رازق ہے۔ جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم 1000 گناہگار سہی، ہم 1000 سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بھرا ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں۔ اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا،
غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ ہی نہیں۔ ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ کہ روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر، تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پہ قربان۔ یہ ہوتا ہے، تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ پھول جاتے ہیں، تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لی تو سمجھے کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی کام ہو گیا تمہارے ہاتھ سے تو تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ، تو یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے ایک تو اللہ سے ڈرتا رہنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ، جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوری بعد تم نیکی کرو، تم ہوا وہ مٹا ڈالے گی اس کو۔ لکھتے لکھتے دھبا لگ جائے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا، زندگی میں چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی سے اس کو ریموو کر دو، تم ہوا مٹا ڈالے گی اس کو۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے رویہ اچھا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بدتمیزی کی زندگی نہ گزارنا۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن خلق ہے، جو پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو کبھی اپنے رویوں کو کھردرا نہ ہونے دینا۔ تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا کیا، اور رمضان المبارک موسم ہے تقوی کے حصول کا۔ زندگی ثمر بار ہوتی ہے اور تقوی کا پھل لگتا ہے۔ روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، روزہ پیدا کرتا ہے اتقاء، لعلکم تتقون، اس پہ شاہد عادل ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنے اندر ہی جائزہ لیں۔ ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجئے بقیہ دنوں میں مزید نور نصیب ہو اور اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں۔ اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کی اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ جس کے کردار کی چمک دلوں کی ظلمتیں ختم نہیں کرتی، اس کی گفتار بھی کانوں سے ٹکرا کے گزر جاتی ہے۔
کانوں کے تلذذ کا ذریعہ تو ہوتی ہے لیکن دل پہ دستک نہیں دیتی. فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بس دل ریزت. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ٹھک کر کے دل میں لگتی ہے، اور جو صرف زبان کی نوک سے پھوٹتی ہے وہ کانوں